السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں دوستو، امید ہے کہ آپ تمامی لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، تمامی لوگ اچھے ہوں گے۔ جی ہاں دوستو، ایک بڑی خبر بہار مدرسہ بورڈ بحالی 2024 کو لے کر آ رہی ہے۔ کافی بڑی خبر ہے، مدرسے کے اندر نئی بحالی ہونے والی ہے۔ اس دن سے بحالی شروع ہوگی۔ ایک بڑی خوشخبری ان لوگوں کے لیے جو کافی دنوں سے مدرسے کے اندر بحالی کا انتظار کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ ہم بھی بحال ہوں۔ تو مدرسے میں بحالی کو لے کر مدرسہ بورڈ کے جو سیکریٹری ہیں عبدالسلام انصاری صاحب کی طرف سے بہت بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ کیا ہے پوری اپڈیٹ آپ کو اس ویڈیو کے اندر ہم بتائیں گے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل کے آل کے نوٹیفیکیشن کو ضرور پریس کر لیں تاکہ آپ کو بہار مدرسہ بورڈ کی ویکینسی سے ریلیٹڈ جو بھی اپڈیٹ آئے وہ آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے ہم ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مدرسہ میں نئی بحالی پر جلد ہی سنجیدگی سے عمل ہوگا، عبدالسلام انصاری۔ دیکھیے ہیڈ لائن جو دیکھ رہے ہیں آپ، مدرسے میں نئی بحالی پر جلد ہی سنجیدگی سے عمل ہوگا، عبدالسلام انصاری۔ اب دیکھیے مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری نے BPSC کے رکن امتیاز کریمی کو پیش کی ڈائری اور کیلنڈر۔ یہ ڈائری اور کیلنڈر مدرسہ بورڈ کا ہر سال چھپتا ہے، جس کے اندر تعلیمی اوقات، اس کے اندر کیسے مدرسے کے اندر پڑھائی ہوگی، مدرسے کے اندر کتنے دن چھٹی ہوگی، مدرسے کے اندر ایگزام کب ہوگا، وہ تعلیمی کیلنڈر کے اندر تمام چیز لکھی ہوتی ہے۔ وہی امتیاز احمد کریمی کو انہوں نے جو BPSC کے رکن ہیں ان کو انہوں نے دیا۔ اس کے بعد دیکھیے نیچے دیکھیے پٹنہ پریس اعلانیہ، بہار اسٹیٹ مدرسہ ایجوکیشن بورڈ پٹنہ کے سیکریٹری اور ڈپٹی ڈائریکٹر سیکنڈری ایجوکیشن بہار جناب عبدالسلام انصاری نے بہار پبلک سروس کمیشن پٹنہ BPSC کے رکن جناب امتیاز احمد کریمی کو سال 2024 کا مدرسہ بورڈ کی ڈائری اور کیلنڈر کا تحفہ پیش کیا۔ اس موقع پر قومی اساتذہ تنظیم بہار کے ریاستی کنوینر اور آزاد صحافی محمد رفیع اور ڈھاکی اکیڈمی آف انڈر گریجویشن لرننگ کے ڈائریکٹر منہاج ڈھاکوی اور راج کمار اومیش پرساد موجود تھے۔ گفتگو کے درمیان مدارس میں تعلیمی نظام کو درست کرنے کے لیے نئے اساتذہ کی بحالی پر بات ہوئی۔ دیکھیے یہاں پر آپ کو صاف صاف لکھا ہے کہ مدرسے کے اندر جو تعلیم جو گڑبڑ چل رہی ہے، مدرسے کے اندر اساتذہ نہ ہونے کی وجہ سے جو اب تک تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے اس پر بات ہوئی، اور کہا کہ نئے اساتذہ کی بحالی پر بات صاف ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں سالانہ امتحان کے بعد سنجیدگی کے ساتھ پہل ہوگی۔ یعنی آپ کا جو یہ فوقانیہ مولوی امتحان کے بعد اس کے اوپر ایک ریگولر کام چلے گا، اس کے بعد پھر نئی بحالی کی جو بھی اس کا پیش رفت ہوگا، جو بھی اس کا آگے کا کاریہ ہوگا، آگے کس طریقے پر بحالی ہوگی، اس کا کیا پروسیس ہوگا، یہ سالانہ امتحان کے بعد یعنی فوقانیہ مولوی امتحان کے بعد ہی اس کے اوپر عملی جامہ اس کو پہنایا جائے گا۔ جناب امتیاز احمد کریمی نے کہا کہ مدارس خالی ہیں، مدرسین نہیں ہیں تو تعلیم کیسے ہوگا۔ اس پر جناب عبدالسلام انصاری نے کہا کہ ہم لوگ اس کوشش میں لگے ہیں کہ امتحان کے بعد کچھ مسائل ہیں جس سے بہت جلد حل کر لیا جائے گا۔ جناب کریمی صاحب نے کہا کہ اگر نہیں ہوتا تو آپ ہمیں دے دیں، میں BPSC کے ذریعے بہت جلد بحالی کرا دوں گا۔ دیکھیے اب امتیاز احمد کریمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو آپ بولیے، کیونکہ وہ BPSC کے رکن ہیں، وہاں کے ایک ممبر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دے دیجئے، میں BPSC کے دوبارہ بہت جلد اس کے اوپر بحالی کروں گا۔ تو یہ رائے آپ لوگوں کو ہمیں کمنٹ کے اندر دینا ہے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے کہ مدرسہ میں کمیٹی کے دوارا بحال ہونا چاہیے یا BPSC کے دوارا، جو کہ BPSC کے جو رکن ہیں امتیاز احمد کریمی کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں دیجئے، ہم اس کے اوپر بحالی کے اوپر بہت جلد بحالی بھی کرائیں گے اور آگے کا جو عمل ہے وہ بہت جلد شروع ہو جائے گا، اور BPSC سے بحالی ہونے والے بہت اچھا رزلٹ بھی دیں گے۔ یعنی اگر آپ BPSC سے بحال کرواتے ہیں تو اچھا رزلٹ بھی ہوگا۔ ہو سکتا ہے ان کے کہنے کا مطلب یہ ہو کہ اگر BPSC سے آپ بحالی کریں گے، ہو سکتا ہے اس کے اندر اور پڑھے لکھے قابل لوگ اس کے اندر بحال ہو سکیں گے تاکہ بچوں کا اور مستقبل سنور سکے۔ وہ ان کی سوچ ہے، انہوں نے اپنے اعتبار سے کہا کہ اگر آپ سے بحالی کی جو پرکریا ہے وہ شروع نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ہمیں کہیں کہ ہم BPSC سے اس
کا بحال کرا دیں گے اور ہمارے بچوں کو معیاری تعلیم حاصل ہو پائے گی۔ یعنی ان کے کہنے کا صاف صاف مطلب وہی ہے جو میں نے آپ سے کہا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر BPSC سے بحال ہوگی تو معیاری ٹیچر، اچھے اسکول کے ٹیچر جس کو پڑھانے کا نالج بھی ہو، وہ لوگ جب بحال ہوں گے تو اچھی تعلیم بھی ہوگی۔ یہ امتیاز احمد کریمی کا کہنا ہے۔ اس درمیان محمد رفیع نے کہا کہ کئی مدارس ایسے ہیں جہاں ایک بھی استاد نہیں ہے۔ صحیح بات ہے، بہت سارے دنوں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے 200 بچے، 150 بچوں میں صرف ایک اساتذہ ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہاں پر تعلیم کیسے ہوگی۔ یہ مدرسہ بورڈ کے جو چیئرمین صاحب ہیں، انہیں اسے سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ اتنے دنوں سے جو بحالی نہیں ہوئی ہے اور جب بحالی اب ہوگی تو اساتذہ کا کافی سے کافی تعداد میں بحالی ہو۔ یہ کہنا ہے کہ بہت سارے مدارس ایسے ہیں جہاں اساتذہ کی کافی کمی ہے اور وہ بچے تعلیم کیسے حاصل کریں، یہ ان کا صاف صاف کہنا ہے۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں جہاں استاد ایک بھی نہیں، ایسے میں مدارس میں تعلیم کو یقینی بنانا مشکل ہے، اس لیے بحالی کے راستے میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کر کے جلد سے جلد بحالی کرانا ہی عقل مندی ہے۔ انہوں نے ایک اشارہ بھی کر دیا کہ جلد سے جلد بحالی کے اندر جو بھی رکاوٹیں ہیں، جو بھی دشواری ہے، اسے جلد سے حل کریں۔ اسی کے اندر ہماری عقل مندی کیوں؟ اسی لیے کہ جب تک بحالی نہیں ہوگی تو وہ بچے جو ایڈمیشن لیتے ہیں اور وہ جب اسٹاف نہیں رہیں گے مدرسے کے اندر، جب اسٹاف نہیں رہیں گے تو ظاہر سی بات ہے پڑھائی نہیں ہوگی۔ جب پڑھائی نہیں ہوگی تو ظاہر سی بات ہے جو بچے داخلہ لیے ہوں گے تو وہ اپنے داخلہ کو بھی کٹا لیں گے۔ اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ جناب رفیع نے کہا کہ جب مدارس میں اساتذہ ہوں گے تو بچے بھی داخلہ لیں گے اور تعلیمی نظام بھی بہتر ہوگا۔ دیکھیے کافی بڑی اپڈیٹ ہے۔ یہ مدرسہ بورڈ کے سیکریٹری ہیں عبدالسلام انصاری صاحب، جسے آپ جانتے ہیں، جو پہلے کے چیئرمین بھی رہ چکے ہیں کچھ دن، اس کے بعد پھر انہیں ہٹا کر عبدالسلام انصاری صاحب کو ہٹا کر اس کے بعد جناب سلیم پرویز صاحب کو چیئرمین بنایا گیا۔ دیکھیے بحالی کو لے کر کافی دنوں سے ہم اس یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اپڈیٹ دیتے رہتے ہیں کہ بحالی کو لے کر اتنے دنوں سے کیوں اب نہیں آ رہی ہے۔ مدرسے کے اندر انوکمپا کی بحالی کو لے کر چیئرمین صاحب نے اعلان کر دیا کہ انوکمپا پر بحالی آپ لوگ جلد سے جلد کاغذات جمع کریں، لیکن مدرسہ بورڈ کے اندر بحالی میں اتنی دیری کیوں ہے؟ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ فوقانیہ مولوی کے امتحان کے بعد بحالی کے اوپر بات ہوگی، پھر آگے کا جو روڈ میپ ہے گا وہ تیار کیا جائے گا۔ تو یہ مدرسہ بورڈ کے چیئرمین صاحب کو کافی دنوں سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ آپ جب مدرسے کے اندر ہیں تو مدرسے کے اندر جو کمیاں ہیں، اس سے پہلے آپ نے ٹیچرز کے بارے میں دیکھا کتنے مدرسے کو پیمنٹ نہیں مل رہا ہے، پیمنٹ مل بھی رہا ہے تو کچھ مل رہا ہے کچھ نہیں مل رہا ہے، بہت سارے مدرسے ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں کہ اس کے اندر تھوڑی سی گڑبڑی پائی جا رہی ہے۔ مدرسہ فوراً شکشا وبھاگ اس کے اوپر کارروائی کرتے ہوئے مدرسہ بورڈ کو بھیج دے رہے ہیں کہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے، ان کا پیمنٹ روکا جائے، تو یہ ایک اچھی خبر نہیں ہے۔ اور تو اسی کو لے کر بہت ساری باتیں جو مدرسے کے اندر جو ہوتی ہے کہ مدرسے کے اندر اس طرح کی بحالی کیوں نہیں ہو رہی ہے، اور کافی دنوں سے جناب سلیم پرویز صاحب بھی اس کو لے کر کہتے ہیں کہ ہم انوکمپا کے اوپر بحالی کریں گے، لیکن انوکمپا کے اوپر بحالی کو لے کر جتنی بھی خبریں آئی، اس سے پہلے دسمبر میں بھی آپ نے دیکھا کہ کہا گیا کہ آپ کاغذات جلد سے جلد مدرسہ بورڈ میں رابطہ کریں۔ مدرسہ بورڈ میں رابطہ کرنے کے بعد ہی جو بھی بحالی کا پروسیس ہوگا، جو کمیٹی کے دوارا جو ہمیں کاغذات بھیجا جائے گا، پھر ہم اس کمیٹی کے کاغذات کو دوبارہ چیک کریں گے، اس کے بعد پھر جو بھی، اور میرے پاس بھی اس طرح کا کافی لوگوں کا آتا رہتا ہے کہ اس کے اوپر اب تک کچھ نہیں ہوا۔ بہت سارے مدرسے ایسے ہیں جس کے اندر کمیٹی نہیں ہے، کمیٹی 3 سال کی مدت کی ہوتی ہے لیکن کمیٹی ختم ہو چکی ہے، اور کافی لوگ اپنے کمیٹی کو لے کر بات پہنچانا چاہتے ہیں لیکن وہ کمیٹی جب ہے ہی نہیں تو ان کی بات نہیں سنی جا رہی ہے۔ تو مدرسہ بورڈ کے اندر جو بحالی سے ریلیٹڈ جتنے بھی اپڈیٹ ہے، چاہے وہ اساتذہ کی کمی ہو اور چاہے وہ انوکمپا کے سے ریلیٹڈ جو بھی ہو، لیکن انوکمپا کے اوپر تو آپ نے دسمبر کے اندر یہ اعلان کیا کہ انوکمپا پر بحالی ہوگی، لیکن مدرسے کے اندر بحالی کو لے کر ابھی تک صاف کلیریفیکیشن آپ نے نہیں دیا، اور جب سے اب تک آج سے 6-7 مہینہ ہو گیا ان کو بننے سے، لیکن ابھی تک اس کے اوپر کوئی بھی اب تک کھل کر نہیں کہا گیا ہے کہ کتنے سیٹوں پر بحالی ہوگی، کتنا اور اس کے لیے کیا ایلیجبلٹی ہوگی۔ بہرحال یہ تو کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے دوارا بحالی کیا جائے گا، کمیٹی ہمیں جو بھی پرستاو دے گی ہم اس کے اوپر سوچیں گے، اس کے بعد پھر اسی حساب سے کام کیا جائے گا۔ یہ سنجیدگی کے ساتھ سوچنے والی بات ہے۔ اب یہ سالانہ امتحان ہونے دیں، اس کے بعد سالانہ امتحان کے بعد کہہ تو رہے ہیں کہ سالانہ امتحان کے بعد اس کے اوپر جو بھی رکاوٹیں ہیں اسے دور کیا جائے گا، تو اس کا انتظار آپ کو بھی رہے گا اور ہمیں بھی رہے گا۔ تو دیکھتے ہیں سالانہ فوقانیہ مولوی امتحان کے بعد اس کے اوپر سے کیا پھر جو پردہ پڑا ہے کیا وہ پردہ ہٹتا ہے، اس کو لے کر کوئی نئی خبر آتی ہے، جو بھی اپڈیٹ آئے گی ہم آپ کو اس یوٹیوب چینل کے اوپر ہم دیں گے۔ تو چلیے ہمیں دیجیے اجازت، پھر ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئی اپڈیٹ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔